میں نے کمیٹیاں خود بنائیں، اپنے پاور کو، اپنے اختیار کو میں نے استعمال کیا اور میں نے کمیٹیز بنائیں۔ جب میں نے کمیٹیز بنائی تو اس پر پھر اپوزیشن نے سوشل میڈیا پہ اور اخبارات کے ذریعے سے کہا کہ بھائی یہ اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین شپ ہے وہ اپوزیشن کو ملنا چاہیے، حالانکہ قانون میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپوزیشن کو کوئی نہیں ملتا ہے۔ میں نے اپنا پاور استعمال کیا، اختیار استعمال کر کے میں نے یہ پبلک اکاؤنٹس کا چیئرمین شپ میں نے اپنے پاس رکھا، تو اپوزیشن نے شور کیا تو میں نے کہا یار چلو آپ کی یہ خواہش بھی ہم پوری کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں تقریباً 9 جو وہ چیئرمین شپ ہے وہ اپوزیشن کو ہم نے دیا ہے۔ اقتدار جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ کبھی رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ 2-4 دن کی بہار ہے، اس کے بعد یہاں خزاں کا پھر بھی موسم آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی عوام جو لگ بھگ 22 لاکھ نفوذ پہ مشتمل ہے، ہر 5 سال بعد اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتی ہے۔ وہ نمائندے گلگت بلتستان اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور آپ کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، اور وہیں پہ میجارٹی جو پارٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کا قیام عمل میں لاتی ہے اور وہ ایگزیکٹو کی رسپانسبلٹی نبھاتی ہے۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے کہ جو اسمبلی میں آپ کے جو 33 نمائندے ہیں، جن میں 24 ڈائریکٹ الیکشن سے آتے ہیں، باقی 6 ویمن ریزرو سیٹس وہیں جو ہے نا ان کی نامینیشن ہوتی ہے میجارٹی پارٹی کے جو فارمولا ہے، اور 2 ٹیکنوکریٹس، ٹوٹل 33 کا ایوان ہے۔ تو ان کا کام مین قانون سازی کا ہے۔ اب تک سال ہونے والا ہے کہ اس گلگت بلتستان اسمبلی نے آپ کے لیے کیا قانون سازی کی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں، اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی امجد زیدی صاحب۔ امجد صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔ سال ہونے والا ہے، گلگت بلتستان اسمبلی کا بنیادی مقصد لیجسلیشن ہے، قانون سازی کرنی ہے۔ اب تک کتنی قانون سازی گلگت بلتستان کے لیے اس ایوان نے کی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے خیالات لوگوں سے شیئر کرنے کا موقع دیا، اور آپ کی اس خوبصورت اسٹوڈیو کا وزٹ کا آپ نے موقع دیا۔ تھینک یو سر۔ جیسے ابھی آپ کا سوال ہے کہ خیر متعدد ہمارے یہاں سے بلز پاس ہوئے ہیں ہماری اسمبلی سے اب تک، جس میں خاص طور پر میں ذکر کروں گا یہ حال ہی میں جو ڈاکٹرز کے جو بل پاس ہوئے ہیں، اور اسی طرح ابھی زیر غور ہے انشاءاللہ بل پاس ہونے والے ہیں ہمارے LG&RD کے حوالے سے، بلدیات کے حوالے سے کوئی بل ہے، اور اسی طرح سروس ٹریبیونل کے بل ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ اس پہ فوری طور پر اس پر ایکٹ آئے گا سامنے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور بحسن خوبی الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا اسپیکر صاحب، خیر جو ہے نا آپ جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گلگت بلتستان کا جو معتبر ایوان ہے، وہ ایوان جو ہے نا آپ کے ذمہ ہے، آپ کے کاندھے پہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ رول آف بزنس جو ہے، رول آف پروسیجر آپ اینڈ کانڈکٹ آف بزنس 2017، اسی کے مطلب مطابق آپ اسمبلی کا نظام بھی چلاتے ہیں، اسمبلی کے اندر کارروائی بھی جو ہے نا پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ یہ رول آف بزنس یہ کہتا ہے کہ اسپیکر کے حلف لینے کے 30 دن کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز کا قیام عمل میں لانا ہے، کیونکہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹ ایگزیکٹو پہ، مختلف ڈپارٹمنٹس، ایجوکیشن، ہیلتھ، ایگریکلچر، لائف اسٹاک، فارسٹ ایٹسٹرا، ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ بھی کرتا ہے، ریویو بھی کرتا ہے، اور آلسو پٹ فارورڈ ریکمنڈیشنز، وہ اپنی ایفیشنسی کو بہتر کر لے۔ تو سال بعد مطلب اسٹینڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں، تو بنانی تھی آپ نے 30 دن کے اندر بنانی تھی۔ 30 دن کے اندر نہ بنانے کی اس وقت مجبوری کیا تھی، اور ابھی جو ہے نا اچانک بن گئی، تو جلدی کیا ہے؟ یہ گلگت بلتستان کا ویسے عام سا سوال ہے، میں نے کہا اسپیکر صاحب کے سامنے۔ اچھا چلیں، دیر آیت درست آیت، اگر کمیٹیز بن گئی ہیں تو بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ خیر آپ والی بات یہ درست ہے، رول آف پروسیجر کے مطابق ود ان 30 days
آفٹر آؤٹ ٹیکنگ آف اسپیکر بننی چاہیے تھی کمیٹیاں، جس میں بہت سارے اور عوامل کے ساتھ ساتھ کچھ کنسنسس کی بھی بات تھی، جس کی وجہ سے اب تک کمیٹیاں نہیں بن پائی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے بزنس کو کہیں کسی بھی موقع پر متاثر ہونے نہیں دیا. الحمدللہ بزنس بہترین طریقے سے چلی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں، جہاں جب کمیٹیز نہیں ہوتی ہیں تو باقاعدگی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی کمیٹی کے سپرد کرنا ضروری ہوا تو اس موقع کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیکٹ کمیٹیز بناتے ہیں. تو ہم نے جہاں جہاں کمیٹیز کی ضرورت پڑی وہاں پہ سلیکٹ کمیٹیز بنا کے ہم نے اپنی بزنس کو متاثر ہونے نہیں دیا اسمبلی کے. اوورال ابھی تک آپ مطمئن ہیں اس حوالے سے؟ ہاں بالکل الحمدللہ مطمئن ہے. خیر اپوزیشن نے شور کافی اٹھایا، کمیٹیز نہیں بنی ہیں اس حوالے سے، اور خاص طور پر مجھے جو ہے نا ہدف تنقید بنانے کی کافی کوشش کی. خیر اپوزیشن کا حق بھی ہے، اپوزیشن شور نہیں کرے. میں نے اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پر میں نے کہا اگر اپوزیشن نے تعمیری اپوزیشن کرنا چاہیے، اگر انہوں نے اپوزیشن نہیں کی تو حکومتیں آرام سے سو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اپوزیشن کا مقصد، اپوزیشن بنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ عوامی مسائل کو اجاگر کریں، ان پر بحث کریں، ان کو سامنے لائیں، اور جہاں حکومت کی کمزوریاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں اس پر بات کریں، تب جا کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں. اپنا اسپیکر صاحب کا تھا کلامی معاف، یہ اپوزیشن والا بالکل ہمارا ہے پارٹ، کیونکہ اپوزیشن کا چیخ و پکار بھی جو ہے نا مطلب عوام کے سامنے ہے، یہ ہم کوشچن کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ابھی جو ہے نا مطلب آپ لوگوں نے بنائی، آپ پہ بقول آپ کے دیر آیت درست آیت اچھی ہے، جمہوری روایت کے لیے بننی چاہے، لیکن ان کی مطلب ان کو منتخب کرنے کا اختیار اپنا اسمبلی کو ہے. آپ نے اسمبلی کے سیشن میں جو ہے نا ان کمیٹیز وہ منتخب کریں گے کہ بھائی جو ہے نا 5 ممبر چاہیں تو فلان کے لیے یہ ہیں. تو ابھی آپ نے جو بنائی ہیں، آیا پھر آپ ہاؤس لے کے جائیں گے ان کو ویٹ کرانے کے لیے جو معزز ایوان ہوگا، یا پھر جو ہے نا یہ کنٹینیو کریں گی؟ جی میں بتاؤں گا اس حوالے سے. آپ کی بات درست ہے کہ اسمبلی نے ان کو منتخب کرنا ہے. کسی وجہ سے اگر ایسا نہیں ہو پایا، نہیں ہو سکا، تو پھر اسپیکر کی ڈسکریشن میں ہے یہ کہ اسپیکر خود بنا سکتا ہے اسمبلیاں کمیٹیاں، اور میں نے ویسا ہی کیا. میں نے کمیٹیاں خود بنائی، اپنے پاور کو، اپنے اختیار کو میں نے استعمال کیا اور میں نے کمیٹیز بنائیں. جب میں نے کمیٹیز بنائی تو اس پر پھر اپوزیشن نے سوشل میڈیا پہ اور اخبارات کے ذریعے سے کہا کہ بھائی یہ اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین شپ ہے وہ اپوزیشن کو ملنا چاہیے. حالانکہ قانون میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپوزیشن کو کوئی نہیں ملتا ہے، جس کی مثال مثلاً امجد ایڈوکیٹ نے اور سعدیہ دانش صاحبہ نے اس پر بہت شور اٹھایا، کہا کہ یہ اپوزیشن کا حق ہے، جبکہ یہ دونوں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. آپ دیکھیں سندھ میں قادر چانڈیو پیپلز پارٹی کا رکن ہے، اس کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے کا چیئرمین شپ ہے. اسی طرح آپ کے پی میں آئیں، وہاں کی اسپیکر مشتاق غنی کے پاس ہے. اور اسی طرح میں نے اپنا پاور استعمال کیا، اختیار استعمال کر کے میں نے یہ پبلک اکاؤنٹس کا چیئرمین شپ میں نے اپنے پاس رکھا. تو اپوزیشن نے شور کیا تو میں نے کہا یار چلو آپ کی یہ خواہش بھی ہم پوری کر دیتے ہیں. اس وقت میں آپ کو بتا دوں تقریباً 9 جو وہ چیئرمین شپ ہے وہ اپوزیشن کو ہم نے دیا ہے. ہمارے پاس صرف 4 ہے، ٹریجری بینچ کے پاس صرف 4 ہے، حکومتی پارٹی کے پاس. اپوزیشن کو ہم نے 9 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ دیا ہے. اب بھی اگر وہ خفا ہیں، ناراض ہیں تو اب ان کو اللہ ہی سمجھائے. دوسری بات یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر انہوں نے شور کیا تو میں نے جو کہا یار بڑی فراخ دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہم نے وہ بھی اپوزیشن کو دے دیا. تو یہ چیز ہے جی. رائٹ. اچھا اپنا اسپیکر صاحب، عموماً رول آف بزنس جو ہمیں تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع ملا وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے پاورز مطلب لائک فارمیشن آف اسٹینڈنگ کمیٹیز اسپیکر تب استعمال کر سکتا ہے وین اسمبلی ول ناٹ بی ان سیشن. ضرورت پڑی وہ خود جو ہے نا اپنے پاور، اس کے پاس یہ اختیار ہے. جب اسمبلی کا سیشن ہوگا اس کو پھر جو ہے نا اسمبلی میں بھیجے گا، اسمبلی ویٹ کرے گی ریٹین، یا پھر جو ہے نا آپ کا یہ ڈیسیجن چلتا رہے گا اینڈ تک، مطلب 2025 تک.
یہ اسٹینڈنگ کمیٹی ایسا نہیں ہے، اسپیکر کے ڈسکریشن ہے یہ کہ اسمبلی خود بنا لے، کیونکہ وہ آپ جیسے آپ نے کہا نا 30 days کا جو دورانیہ تھا وہ تو لیپس ہو گیا، وہ چلا گیا. اب اس کے بعد اسپیکر کی ڈسکریشن ہے، وہ خود بنا لے اور اس کے بعد اس کو کمیٹی میں اسمبلی میں لے جانا نہ لے جانا اس کی مرضی ہے. مجھے مطلب ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کو دوبارہ اسمبلی میں لے جاؤں، کیونکہ اب اپوزیشن کو ہی ہم نے سارا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. تو اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ تمام ممبرشپ بھی ان کے پاس ہے، ہر کمیٹی میں ان کی ممبرشپ ہے، ہر ایک کمیٹی میں، ہر ایک کمیٹی کے چیئرمین بھی وہی ہے. پھر اسمبلی میں لے جا کر انتخاب کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. رائٹ. اچھا اپنا اسپیکر صاحب، ان 33 ممبران اسمبلی میں اسپیکر کا جو منصب ہوتا ہے وہ منصب ہوتا ہے، وہ نان پارٹیزن بندہ ہوتا ہے آفٹر ٹیکنگ اوتھ ایز اے اسپیکر. تو پارٹی کے ٹکٹ سے منتخب ہو کے آتا ہے، لیکن آفٹر ایزیومنگ دی پورٹ فولیو آف اسپیکر وہ جو ہے نا نان پارٹیزن ہوتا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آپ نے ٹریجری بینچز کو بھی ایکول اپرچونیٹیز دینی ہے، آن دی ادر ہینڈ آپ نے اپوزیشن کو بھی دینی ہے. تو اپوزیشن کی ہیو اینڈ کرائے جو ہے نا ہم مختلف کارنر میٹنگس میں بھی پبلک گیدرنگس میں بھی سنتے آتے ہیں کہ اسپیکر صاحب ہمیں وہ ویٹیج نہیں دیتے ہیں جو گورنمنٹ کو دیتے ہیں. گورنمنٹ کوئی بھی بل موو کرتی ہے فوراً ٹیبل بھی ہوتا ہے، فوراً وہ منظور بھی ہوتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے نا عوامی مفاد کے مطلب جو اجتماعی مفاد پہ مبنی جو بلز ہوتے ہیں ان کو ہم نے کب کا ٹیبل کیا، اب تک اسپیکر صاحب ان پہ نظر ہی جو ہے نا انہوں نے گوارا بھی نہیں کیا کہ وہ جو ہے نا ٹیبل کر لیں. لائک کہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کا ہے، یہ آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ اسمبلی میں ٹیبل کرا سکتے تھے، لیکن آپ نے گورنمنٹ کو ریفر کیا، وہ ابھی جو ہے نا تعطل کا شکار ہے. تو اپوزیشن کے اس گلے کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں، کسی کے سر الزام تراشی کرنا، کسی پر تہمت لگانا بہت آسان ہے، لیکن یہ ہے نا جی کہ جب خود مثلاً میں آپ کو بتاؤں، جب پیپلز پارٹی کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ کیوں نہیں لایا یہ بل؟ پھر اس کے بعد 5 سال مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی، یہ لوگ کہاں تھے؟ ویسے عمران ندیم صاحب نے ٹیبل کیا تھا جو جس پہ لینڈ ریفارم کمیشن بھی بنا تھا، کافی سارا ورک ہوا ہے. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا. اب میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو بل ہے اس میں گورنمنٹ کی کنسنٹ ہے، چاہیے. باریکیاں ہوتی ہیں، قانونی باریکیاں ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں وہ ماہرین بیٹھتے ہیں، ریونیو کے لوگ بیٹھتے ہیں، قانون کے لوگ بیٹھتے ہیں. ہم نے کنسنٹ لیے بغیر سامنے لانا مناسب نہیں سمجھا. تو اس پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں ون سائڈ. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا، شروع دن سے آج تک میں زیادہ تر اسمبلی کے اندر اہمیت ٹریجری بینچ سے بھی زیادہ میں اپوزیشن کو دیتا ہوں. اپوزیشن کو پورا موقع دیتا ہوں، بولنے کا موقع دیتا ہوں. اچھا، کبھی بھی میں نے امتیازی کوئی سلوک اپوزیشن اور ٹریجری بینچ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک والی حرکت میں نے کی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر ان کو شکایت ہے تو یہ تو غلط بات ہے. مطلب آپ نے ایکول اپرچونیٹی سب کو دی ہیں. میں نے دیکھیں، آپ اسی سے اندازہ لگائیں، میں نے ایکول نہیں، میں نے زیادہ اپوزیشن کو اہمیت دیا ہے. آپ اسی کمیٹیز کو ہی لے لیں، 9 ان کو دیا ہے، 4 ادھر ہمارے ٹریجری بینچ والوں کے پاس ہے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو سب سے اہم کمیٹی ہے اس کا چیئرمین شپ بھی ہم نے انہی کو دے دیا. ان کی اس پر حالانکہ کوئی روایت کو قانون سمجھنا یہ تو غلط بات ہے. پہلے کبھی یہ جو چیئرمین شپ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ اپوزیشن کے پاس رہتی تھی. اس کو اگر ہم اس روایت کو قانون سمجھے تو یہ تو بیوقوفی ہے. اچھا اپنا اسپیکر صاحب، عموماً جو ہے نا جب بھی اسپیکر اوتھ لے لیتا ہے یا اسپیکر کے منصب پہ آتا ہے، کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے، اتنی انگیجمنٹس ہوتی ہیں اس کی، ہاں وہ اپنے حلقے کو ٹائم نہیں دیتا ہے. تو اسپیکر صاحب آپ جو ہے نا غالباً کوئی 8,500 ووٹ لے کے آئے ہیں، تو وہ سارا مینڈیٹ کو آپ کیسے جو ہے نا ان ووٹرس کو مطمئن کرتے ہیں، ٹائم دے پاتے ہیں ان کو؟ بس آپ اسی سے اندازہ لگائیں. اچھا، پچھلے سال سردیوں میں مہینہ 1.5 مہینے کے لیے ہم اسلام آباد میں گئے تھے، اور اسلام آباد میں بھی باقاعدہ پپس والوں نے ہمیں ایک خاص تربیتی ورکشاپ کے لیے بلایا تھا. اس کے بعد پھر میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں نے 22 دن میں نے گزارے. اچھا، اس کے لیے میں گیا تھا تو مطلب ہے کچھ لوگوں نے اپوزیشن نے شور کیا جی وہ وہاں اسلام آباد میں گھوم پھر رہے ہیں. جب بھی سردیاں ہوتی ہیں
تو ظاہر ہے سردیوں کے 2-4 دن گزارنے کے لیے ہر کوئی جاتا ہے، تو اپوزیشن کے پاس کوئی اور بولنے کے لیے مواد نہیں رہتا. کہتے ہیں یار وزراء جو ہے اسلام آباد یاترا میں مصروف ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں، عوام رول رہے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں ہیں. تو ہم مطلب جب وہاں پر گئے، اب پھر میں آ کے یہاں رہتا ہوں، گلگت میں رہتا ہوں، تو بھی لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے یہ گلگت میں ہی رہتا ہے. اور اگر حلقے میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ گلگت ان کا آفس ہے، اسمبلی وہاں پہ ہے. ہمارے امجد صاحب کہتے ہیں جی امجد زیدی جو ہے اسمبلی کو تالے لگا کر گھوم رہے ہیں. اگر یہاں بیٹھتا ہوں تو یہاں یہ خوش نہیں ہے، اگر وہاں جاتا تو خیر میں جب بھی موقع ملتا ہے میں حلقے میں جاتا ہوں. اور میں اسکردو میں میرا گھر ہے، اسکردو ہمارا بلتستان کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس کے باوجود میں اسکردو میں نہیں رہتا ہوں، میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں، لوگوں میں اپنے کارکنوں کے درمیان میں خوش رہتا ہوں، ان کی محبتیں میں حاصل کرتا ہوں. ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ میں دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. میں انہی کے درمیان میں رہنے کو زیادہ پریفر کرتا ہوں. سال تک اسپیکر کے منصب پہ رہے، لیکن آپ نے وہ اپنے ووٹرز کو اپنے حلقے کو ڈیلنگ نہیں کیا ہے، مطلب ان سے جو ہے نا آپ کٹ نہیں رہے ہیں، ان کے شانہ بشانہ رہے ہیں بقول آپ کے. جی جی. آخری کوشچن صحافیوں کا ہے گلگت بلتستان کے، مجھ سمیت، وہ یہ ہے کہ ہم ٹیلی ویژن کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ مختلف جو پروونشل اسمبلیز ہوتی ہیں ان کی اسمبلی کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ لائیو دکھائی جاتی ہے، براہ راست دکھائی جاتی ہے، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، آپ کا KPK ہو، ایون کی نیشنل اسمبلی ہو. جی دکھاتے ہیں، کوشچن آنسر آورس دکھاتے ہیں، کارروائی دکھائی جاتی ہے. تو گلگت بلتستان اسمبلی کی کارروائی آپ لائیو کیوں نہیں دکھاتے؟ گلگت بلتستان کی کیوں؟ کیونکہ گلگت بلتستان کا مینڈیٹ کیا بول رہا ہے ان کے مسئلے کو سننا اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا. وہاں PTV کوریج کرتی ہے، یہ وہاں پہ اسلام آباد میں یا دوسرے اس میں. ہمارے یہاں بھی ہمارا ایک باقاعدہ شعبہ ہے، انفارمیشن کا شعبہ ہے، انفارمیشن آفیسر ہے ہمارا، وہ باقاعدہ براہ راست وہ دے رہا ہوتا ہے. جہاں پہ کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے، کیا اس کو لائیو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، وہ سب اس کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. باقی آپ کے صحافی حضرات کو ہمارے اسمبلی کے اندر اپروچ حاصل ہے، بلکہ ہم VIP گیلری میں ان کو بٹھاتے ہیں، وہ کوریج کرتے ہیں. تو یہ ڈیکورم نہیں ہے کہ باہر کا بندہ کوئی بھی ہو، صحافی ہو، جو بھی ہو، آ کے وہاں پر نہیں، وہ کیمرہ نہیں. جس طرح آپ لوگوں کا ملٹی میڈیا سسٹم ہے اسپیکر صاحب اندر نا، ہر ممبر اسمبلی کے ہاں مائک بھی لگا ہوا ہے، کیمرہ فوکس بھی کرتا ہے، اور ان کا آپ لوگوں کا ایک کنٹرول روم بھی ہے. وہاں سے جو ہے نا فیس بک لائیو آپ کے اپنے پیج میں، سوشل میڈیا جو پیج بنا ہوا ہے وہیں پہ آپ دے دیں. ہاں وہ دے رہا ہوتا ہے ہر سیشن، مطلب ہر کارروائی جو ہے نا وہاں سے براہ راست ہوتی ہے. جی براہ راست ہوتی ہے. اسپیکر صاحب اس پلیٹ فارم سے کوئی ایسا پیغام گلگت بلتستان کی قوم کو؟ میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو آج کل منتخب ہو کر چاہے اپوزیشن میں ہے، چاہے ٹریجری بینچ میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے. سب سے پہلا پیغام تو میں ان کو دے دوں گا یہ کہ یہ کرسی جو ہے یہ 4 دن کی کرسی ہے. کل کو آپ نے اقتدار سے الگ ہونا ہے اور پھر انہی لوگوں کے پاس جانا ہے. تو میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ دن ذہن میں یہ بات رکھیں کہ بھائی اقتدار جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ کبھی رہنے والی چیز نہیں ہے. یہ 2-4 دن کی بہار ہے، اس کے بعد یہاں خزاں کا پھر بھی موسم آئے گا. تو آپ نے واپس پھر پبلک میں جانا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھیں، ان کی پریشانیوں کو بانٹیں، شیئر کریں، ان کے ہر خوشی میں ہر دکھ میں آپ شامل رہیں. ایک دوسری بات، میں گلگت بلتستان کے عوام سے یہی گزارش کرتا ہوں، دیکھیں ہم کسی بھی ناخوشگوار ماحول کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. پیار بانٹیں، مذہبی یا کسی اور مسلکی یا مثال کے طور پر قومیت کی لسانی تعصب میں آپ نہ پڑیں. گلگت بلتستان کرۂ ارض پر ایک جنت ہے، اس جنت کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنائیں، سب مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے سے پیار محبت کریں اور امن اتحاد کے ساتھ رہیں. یہ میرا پیغام ہے. امجد صاحب تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں آئے. تھینک یو ونس اگین. بہت مہربانی. جی ناظرین، یہ تھے اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی امجد زیدی صاحب. ناظرین، اس ایوان کے مکین بنانے میں جو کردار ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے، آپ کا ہوتا ہے.
اور جو ایوان میں بیٹھے جتنے بھی مطلب پورٹ فولیوز ہولڈ رکھتے ہیں وہ انہیں چاہے کہ وہ عوام کے دکھ درد تکلیف اور ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ جو دورانیہ ہے یعنی 5 سال کا یا 2.5 سال کا جتنا بھی عرصہ ہوتا ہے اس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، بھائی چارگی کے لیے کام کریں، تو گلگت بلتستان ترقی یافتہ خطہ بن کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی ابھر کے سامنے آ سکتا ہے۔ ہم سب کو چاہے اس کی تائید بھی کریں اور اس کے لیے اپنی تگدو جاری و ساری رکھیں، کیونکہ اسی میں انسانیت ہے، اسی میں مسلمانیت ہے، اسی میں پاکستانیت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔